نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے۔ ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ زما پا قبر د گلونو سادر ما غړوي، زما پا قبر د گلونو سادر ما غړوي، ما پا کفن کی درا غړي د قرآن گلونا۔ محترم مسلمانان رونو، نن منگ حضرت مولانا سعید الرحمان سے پداوت باندے شاہی مسجد دے مدرسے سالانہ پروگرام کی جمعیو دا پکال کی یوزل دا موقع راضی او دا موسم بہار دے، موسم بہار دے پدے پاکستان کی پسولو نا پزرگاو دغا سے دا ختم بخاری او دا ختم قرآن پروگرامونا شروع دی، او پدے باندے درے قسم خلق دیر پریشان دے۔ سو قسم خلق تاسو پریشان ہے، خوشحال ہے؟ درے قسم خلق پریشان دی، یہودیان پریشان دی، عیسائیان پریشان دی، قادیانیان پریشان دی۔ دا پروگرامونا بکیگی انشاءاللہ، او دے دغا خلقو پا پریشانے کی با اضافہ کیگی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ پزور ہوئے منگ با دے دغا خلقو پا پریشانے کے اضافہ کو انشاءاللہ۔ پا ہر کور کے بعد قرآن حافظ جوڑی گی انشاءاللہ، دغا حافظان با ملیان جوڑی گی انشاءاللہ۔ او محترم مسلمانان رونو، فاروقی سے بخپل منظوم کلام کے ٹول خبر اکڑے، نور علماء کرام تشریف فرما دی، زمنگ شانگلے بشام نراغلے میلما مولانا شیر محمد حقانی سے تاسو تا خبر اکڑے، مولانا خلیل حقانی سے ہم تشریف فرما دے، اور زمنگ مشر مولانا طالوت سے دامت برکاتہم العالیہ غوبت دعا کی انشاءاللہ۔ نو دا موسم بہار دے او دا سلسلہ روانہ دا، دا با روجی پوری وی دا روجی نا پس بیا پدے روجہ کی بہم وی انشاءاللہ دا قرآن کریم ختمنا با پتراو کی گی۔ تاسو با تراوی کوئے چاچا ارادہ دلا سجد کہے، الگا پخا ارادہ دا کاغا کچا ارادہ دا، پخا ارادہ دا، تو تاسو با پتراو کے قرآن آو رہے ختمنا پدری قسم دی، پسو قسم دی پتراو کے ختمنا پدری قسم دی۔ اولنے قسم خلق آگا دے چی اولنے درے روز ختم کی شریک وی، مینس کی بیا غائب شی، بیا آخر روز باندے ختم قرآن کی شریک وی، دغا سی با نہ جوڑے گئے، دغا سی با۔ دویم قسم خلق آگا دے
چاغه په اول رکعت کې غایب وي چې امام رکوع لاړ شي بیا راشي په ختم کې په مانځه کې شریک شي په یو رکعت کې قرآن اوري او په بل رکعت کې قرآن نه اوري داسې ختم به مونږه دریم قسم هغه ختم دی چې هغه امام تکبیر تحریمه ووایي دی ورسره تکبیر تحریمه ووایي اول رکعت کی ہم قرآن اوری او پا دویم رکعت کی ہم قرآن اوری دغا سے ختم سوک سوک ارادہ کوئے وسو حجی انشاءاللہ اس دا خبر در تکوم چہ دا ختم پا تراؤ کی پا دے محراب کی چہ دا ختم کی دغا قاری سیب دغا عالم سیب دغا حافظ سیب دا قرآن کریم پا سکول کی یاد کرے دیں زور ہوئے آواز نہ رازی دائے پا کالج کی یاد کرے دیں یونیورسٹی کی یاد کرے دیں دائے پا کمزے کی یاد کرے دیں دائے پا جماعت کی یاد کرے دیں دائے پا مدرسی کی یاد کرے دیں او بیا دغه حافظ چې قرآن کریم لولی هغه ته به هم ثوابونه میلاویږي او موږ ته به هم ثوابونه میلاویږي انشاءالله محترم مسلمانانو دا د مدرسې کردار دی دا ماشومان چې دا پټکی په سر کړي دي دا د مدرسې کردار دی دا د جماعت کردار دی دا د مولا کردار دی دا د حافظ کردار دی دا د قاری صاحب کردار دی او چې سبا د قیامت ورځ شي زه ملګرو ته ویم چې دغه حافظانو سره خپل تعلق پیدا کړئ د دوی سره خپل شناخت وکړئ د دوی سره خپل پیژنګلي وکړئ ځکه سبا د قیامت ورځ به دغه حافظ سے دسخط به بیا چلیږي دسخط به د چا چلیږي وای حضور وای د حافظ سے دغه حافظ به بیا سپارش کوي چې یا الله زد خپل پلار نه بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل مور نہ بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل رور نہ بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل خور نہ بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل تر نہ بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل ماما نہ بغیر جنت تنظما یا اللہ زد خپل ترور نہ بغیر جنت تنظما دا حافظ قرآن دے بد قیامت پرز سفارش کئی او دا باغر وزوی چی دا دنیا دا بادشاہانو دسخط بیان چلی گی والتب دسخط بیاد حافظ قرآن چلی گی تو آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں ہاتھ اٹھا کے کہو ہم یہ عزم کریں گے کہ ہر گھر میں قرآن کا حافظ ہوگا یہ تو ہو گئی فضیلت آج یہاں پر قرآن کے حافظ بن گئے ناظرہ خوان بن گئے جس قرآن کو انہوں نے یاد کیا ہے جس قرآن کو انہوں نے ناظرے کے ساتھ پڑھا ہے اس قرآن کا پیغام کیا ہے قرآن کا پیغام سننا چاہتے ہو قرآن کا پیغام سننا چاہتے ہو قرآن کا پیغام یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے مسلمانوں پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ قرآن کا پیغام یہ ہے کہ عقیدہ
آپ کا برابر ہو، نظریہ آپ کا برابر ہو، آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، خدا کی زمین پر خدا کا نظام، یہ ہے عقیدہ کہ حاجت روا کون، ذرا زور سے بولے، مشکل کشا کون، اولاد ورکا ان کے سوک، عزت ورکا ان کے سوک، ذلت ورکا ان کے سوک، یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا، اگا اللہ چالق و خشی لونا ورکی، چالق و خشی زامن ورکی، چالا زامنم ورکی اور لونہم ورکی۔ اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ کبھی ایک آدمی جس کے جانور، جس کے گھوڑے مکن کھاتے ہیں لیکن اس کے گھر میں اولاد نہیں، اور اللہ کا نظام یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی بمشکل کچھ گزارا حال زندگی گزارتا ہے لیکن اس کے بہت سارے بچے ہوتے ہیں، یہ بچے دینے والا کون اور پھر رزق دینے والا کون، داتا گنج بخش کون، یہ عقیدہ رکھو، یہ اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ یہ لگا پا عقیدہ باندھے پوئے گئے تو سورہ فاتحہ کی دغا عقیدہ ذکر دا چھ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، اے اللہ ستا عبادت کو او کوبا، و ایاک نستعین، یا اللہ تانا مدد غواړو او غواړو با، اے اللہ آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ مسجد کے اندر بھی کس کی عبادت، ذرا زور سے بولے، مسجد سے باہر بھی کس کی عبادت، مسجد کی اندر مدد کس سے مانگی جائے، مسجد سے باہر کس سے مانگا جائے۔ دوغلی پالیسی نہیں چلے گی کہ مسجد کے اندر تو اللہ کی عبادت اور مسجد سے باہر کوئی مزار نظر آئے، کوئی رنگی برنگی جھنڈیاں نظر آئے، مزار پہ جھک جائے، یہ ایاک نعبد سے غداری ہے۔ ہم غدار نہیں بنیں گے، ذرا زور سے بولے، نہیں بنیں گے، ہم غدار نہیں بنیں گے۔ ہم نماز میں یہ عہد کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، جماعت کے دند اللہ عبادت، جماعت نہ بار دچا عبادت، حضور ہوئے، اور جماعت کے دن نہ مشری دچا دا دمولا، جماعت کے دن نہ مشری دچا دا، حضور ہوئے۔ اللہ جماعت کے دن نہ دمولا مشری منائے کہ نہ منائے، کہ نہ منائے، یو منستا سن کی گی بیا زکر دمولا نہ مخ کی کتاسو سجدہ اکلا ستاسو موز بہوشی نا، کچھ مولا با سجدہ کئی تبا سجدہ کئے، چھ مولا رکو کئی تبا رکو کئے، پدے جماعت کے ستا قائدہ استا مشر سوک دے زورا ہوئے۔ امنگا مسلمانانیوں، منگا مسلمانانیو، زمنگ دن زمنگ رہنمائی، جماعت کے دنہ دمانز رہنمائیم کے، جید روجی رہنمائیم کے، کو دغ زمنگ دن دا بازار دا زندگی رہنمائیم کے، دا دا تجارت رہنمائیم کے، دا دا ملک چلولو رہنمائیم کے، دا جماعت نبار ببیا زمنگ مشر مولاوی کے بنوی، حضور ہوئے سوک چی داوی چی دا جماعت نبار بہم زمنگ مشر مولائی آغا دلا سچت کی،
مشر بسو کی ملا بھی جماعت کے دن نہ ہم تو جماعت نہ بار ہم نو محترم مسلمانانو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اول نمبر بخبلا عقیدہ برابر کئے دے پنجاب کی یو وزیر اعلیٰ پخوا سو کو وزیر اعلیٰ نو چکل آغا وزیر اعلیٰ جوڑ شو نو آغا دا علی حجویری قبر تلاڑ خلق ورطا داتا گنج بخش ہوئی سو ورطا ہوئی لگتا اس لگا مزار معلوم دے پر لاہور کے غٹ مزار دے خلق ورطا داتا گنج بخش ہوئی داتا گنج بخش مانا دا چے خزانی ورکون کے سوک دے حضور ہوئے اللہ نو داغ مزار تلار اور مزار پہ کڑے ہو کر اس کے ہاتھ میں تسبیح مزار پہ کڑا ہے اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے اور پڑھ رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ معنی یہ ہے کہ مجھے عزت قبر والے نے دی ہے مجھے عزت اس مزار والے نے دی ہے بے مالا دا عزت دے مزار والا را کر لے تو عزو من تشاء دا مولیانو اور یہ خبری تا خیال بھی خواہ کہ کم یو خرابی پا معاشرتی وی مولا آغا پا گتکی نو پا اخبار کے راغل تصویرون راغل داغا خبر راغلے چی تسبیح ور سردی اوی چی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ نو بیا دا پاکستان حالات خدا سی بس یو سو وقت پس اگا وزیر اعلیٰ دا وزارت نہ ختم شو او بیا جیل تلاڑ چر تلاڑ جیل تلاڑ چی جیل تلاڑ دا مولی سے خواہ خبر یاد آوا دے مولی سے داغ وزیر اعلیٰ سے ملاقات لا جیل تلاڑ او تسبیح والا ورکڑے وی اس وایا چی وَتُزِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُزِلُّ مَن تَشَاءُ عزت و ذلت ورکون کے سوک زورا ہوئے اللہ تاسو پا خبر اپوئی گئے سوک پا خبر اپوئی گئے ٹول پوئے ماشاءاللہ پخوا دا خلق و عقیدی دا سے خراب ہوئے خلق بوی اکثر دی بوڑائیگان بوی چی لوے زوانا پنے کئیشی سبے وی او پیرا بابا راو رسیگی سبے وی اگر دا بوی کے بینوی وی پیرا بابا راو رسیگی لوے زوانا راو رسیگی دا خبری بے کولی پتنارے کے بے ڈوڑے پخولا چی ڈوڑے بطنے اور غختا جو بیا بوی چی لوے زوانا راو رسیگی نو یو سڑیو پغرکی داغا میخ چرتر غختا نو میخ دا لکی نا نسلیوا میخ دا لکی نا جختا نسلیوا او زورو نا کی او چغیوی چی پیرا بابا راو رسیگی پیرا بابا داغا عقیدہ داوا چی دا پیر بابا زور آروان دے او دا میخ زمان بچکی نو پا مخا لگیا دیوی پیرا بابا راو رسیگی پیرا بابا راو رسیگی نو چی دیر ستڑے شو ادباری وی چی دا پیر بابا زورا روان دے نو چی ستڑے شو وی چی پیر بابا وی لڑکی گا می خدر آگلا دا سی حالاتو تو پرانے زمانے میں حالات کچھ اس طرح تھے لیکن اس وقت بھی قرآن کا پیغام یہ تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونا ہے مسجد میں بھی اسلام ہو مسجد کے باہر بھی
اسلام ہو، مسجد کے اندر بھی ایاک نعبد ہو، مسجد سے باہر بھی ایاک نعبد ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پھر آگے عبادات ہیں، پھر آگے معاملات ہیں، پھر آگے معاشیات ہیں، پھر آگے اقتصادیات ہیں، پھر آگے اخلاقیات ہیں، پھر آگے سیاسیات ہیں۔ الاسلام حاکم علی جل مجالات الحیات، اسلام کی بالادستی ہوگی۔ اور جب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، او بھائی تبلیغ میں کس کس نے وقت لگایا ہے بھائی؟ 4 ماہ لگانے والے ہاتھ اٹھائیں، جس نے 4 ماہ لگائے ماشاءاللہ۔ چلے والے ہاتھ اٹھائے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی ابھی چلے کے لیے تیار ہو جاؤ، ڈرو مت، جس نے پہلے چلہ لگایا ہاتھ اٹھائے۔ سے روزے والے تو ہاتھ اٹھائیں بھائی، ماشاءاللہ سب نے سے روزہ لگایا ہے، اور انشاءاللہ اس پروگرام کے بعد سے روزے پہ جاؤ گے بھائی؟ پروگرام کے بعد سے روزے پہ جانے والے ہاتھ اٹھائیں ماشاءاللہ۔ مولوی صاحب جماعت تیار ہے، صدر مالی امیر سے بڑے سخت خوشحال ہے۔ تو بھائی ادعو الی سبیل ربک، رب العالمین نبی پاک علیہ السلام کو فرماتے ہیں میں آپ کو قرآن کا پیغام سنا رہا ہوں۔ کیا سنا رہا ہوں؟ کہ بچوں نے قرآن ختم کیا ہے، قرآن کا پیغام یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت کی دعوت دو، ادعو الی سبیل رب کا، اس بات کی دعوت دو کہ حاکم اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ اس بات کی دعوت دو کہ سپریم اتھارٹی کس کی ذات ہے؟ اس بات کی دعوت دو کہ سپر پاور کون ہے؟ ذرا زور سے بولیں اللہ۔ پیغمبر کی دعوت کا خلاصہ یہ ہے کہ خدا کی زمین پر خدا کی زمین پر کسی اور کا نظام نہیں چلنے دیں گے۔ قرآن کا پیغام یہ ہے ادعو الی سبیل ربک۔ عالم ارواح میں ہم نے وعدہ کیا اللہ سے الستو بربکم، پھر سورہ فاتحہ کے اول میں الحمدللہ رب بالعالمین، پھر اس کے بعد جب قرآن کریم اپنا مرکزی موضوع شروع کرتا ہے، قرآن کا مرکزی موضوع ہے توحید۔ کیا ہے بھائی؟ اللہ کی وحدانیت۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر جب قرآن کریم الوداع کہہ رہا ہے قل اعوذ برب الناس، جب قبر میں سوال ہوگا مر ربک، تو یہ رب کی گردان کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ذہن سازی ہو رہی ہے کہ ہم سب کا یقین آ جائے کہ جی سپریم اتھارٹی اللہ کی ذات ہے، حاکم اعلیٰ اللہ کی ذات ہے، جی خدا کی زمین پر خدا کا نظام ہوگا۔ یہ ہے قرآن کریم کا پیغام۔ تو دوستو اور بزرگوں، بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کا بچہ قرآن کا حافظ بن گیا، آپ کا بچے نے قرآن کریم ناظرے کے ساتھ مکمل کیا۔ اب ان بچوں کو انعامات دیے جاتے ہیں مدرسے کی طرف سے۔ کہاں سے بھائی؟ او بھائی انعامات کس کے طرف سے دیے جاتے ہیں؟ میری بات سنو، جن بچوں نے قرآن حفظ کیے، مجھے سب کتنے حافظ ہیں بھائی؟ 7 قرآن کے حافظ، ان کے والد یہاں پر ہیں بھائی۔ جن 7 خوش نصیب بچوں نے قرآن یاد کیا ان کے والد ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھ کھڑے ہو جائے جن کے والد ہیں۔ جن بچوں کے والد ہیں 7 بچے جنہوں نے قرآن یاد کیا ہے وہ کھڑے ہو جائے۔ ماشاءاللہ بہت خوش نصیب ہے۔ ناظرہ جنہوں نے مکمل کیے ان کے والد وہ بھی کھڑے ہو جائیں۔
یہ بہت خوش نصیب ہے، بیٹھ جائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ قیامت کے دن بھی آپ کو اسی طرح پکارا جائے گا، حافظ قرآن کے والدین کو پکارا جائے گا۔ لیکن ایک بات ہے کہ بچہ حافظ بن گیا، آپ نے اپنے حافظ بچوں کے لیے کوئی انعامات کی ترتیب بنائی ہے؟ کس کس نے ارادہ کیا ہے کہ میرے بیٹے نے قرآن یاد کیا ہے میں اس کو یہ انعام دوں گا؟ یہ ارادہ کسی نے کیا ہے؟ آپ کیا دیں گے اپنے بچے کو؟ اگر تو بولے شور گئے خاموش۔ آپ اپنے بچے کو قرآن کے حفظ پر کیا انعام دو گے؟ آواز نہیں آ رہی بھائی، کیا دو گے؟ ذرا قریب آ جاؤ۔ اب وہ جمع ہوگا۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں، رمضان کا مہینہ ہے، ختم قرآن ہو گیا، علماء کرام تشریف فرما ہے، علماء کرام نے قرآن کے فضائل بیان کیے۔ اس ختم قرآن کے پروگرام میں وقت کا حکمران، وقت کا بادشاہ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اللہ ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے جو رمضان کے ختم قرآن میں ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہو۔ ذرا زور سے بولے، ذرا زور سے بولے کہ اللہ ہمیں ایسا حکمران نصیب فرمائے جو ہمارے ساتھ اس قسم کے دینی جلسوں میں شریک ہو۔ لیکن اس قسم کے حکمران، یہ آسمان سے بارش ہوگی اور یہ برسیں گے؟ یہ تو آپ ہی لوگ بنائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کوشش کریں گے۔ تو جی حکمران بھی بیٹھا ہوا ہے اس جلسے میں، اور اس کا غیرت مند بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے۔ بات ذرا غور سے سنیں، بیانات ہو رہے ہیں، قرآن کے حفظ کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہے، اور بادشاہ کے آنکھوں میں آنسو، زارو قطار رو رہا ہے، اور زور زور سے کہہ رہا ہے یا اللہ کاش میرے خاندان میں بھی قرآن کا کوئی حافظ ہوتا، کاش میری اولاد میں قرآن کا کوئی حافظ ہوتا۔ بادشاہ رو رہا ہے، اس تمنا کا اظہار کر رہا ہے۔ مجلس میں بادشاہ کا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، اس نے اپنے والد کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر عزم کر لیا کہ میں قرآن یاد کروں گا۔ گھر سے چلا گیا، قرآن یاد کرتا رہا۔ اگلے سال رمضان سے 2-3 دن پہلے اپنے والد کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی والد سے کہنے لگا کہ ابا جان اس سال تراویح میں قرآن میں خود سناؤں گا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، رمضان کا مہینہ بھی شروع ہونے والا ہے، پہلی تراویح ہے، بیٹا مصلی پر، وقت کا حکمران، وہ اپنے بیٹے کے پیچھے تراویح شروع ہو گئی۔ پہلا پارہ پڑھ لیا، دوسرا بھی پڑھ لیا، تیسرا بھی، چلتے چلتے پہلی رات پورا قرآن کریم زبانی سنا لیا۔ دوسری رات آ گئی، پھر پورا قرآن کریم، تیسری رات پھر پورا قرآن کریم، اور جب 16ویں رمضان پہ آ گئے بچے نے قرآن کریم سنایا۔ تراویح کے بعد والد جو وقت کا حکمران ہے وہ کھڑا ہو گیا، اپنے بیٹے سے کہہ رہے بیٹے آپ نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا، آپ نے میری تمنائیں پوری کر دی، میری آرزویں پوری ہو گئی، اب میں آپ کو کیا انعام دے سکتا ہوں؟ میرے پاس تو کوئی انعام نہیں۔ اپنے سر سے بادشاہی کا تاج اٹھا کر اپنے بیٹے کے سر پہ رکھ دیا اور کہنے لگا بیٹا تم نے قرآن یاد کیا ہے، اب انعام میں تمہیں بادشاہی دے رہا ہوں، آج کے بعد میں بادشاہ نہیں ہوں، آپ بادشاہ ہے۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کو انعامات دیں گے انشاءاللہ نا؟ پھر اللہ کی برکتیں دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو
مزید ترقی عطا فرمائے۔ مولانا سعید الرحمان صاحب جو محنت کر رہے ہیں اس علاقے میں، یہ بہت بڑی محنت ہے، لیکن بچوں کے لیے مدرسہ ہے بھائی؟ یہ بچے کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہو بھائی؟ کہاں ہے مدرسہ؟ یہ مدرسہ ہے، ان کے لیے الگ مدرسہ بنانا پڑے گا۔ کون کون ارادہ کرتے کہ آئندہ سال ان کے لیے مدرسہ بنا ہوا ہو؟ کون کون ارادہ کرتا ہے؟ آئندہ سال جب پروگرام ہوگا کہ یہاں پر عالی شان مدرسے کی تعمیر ہو، ارادہ تو کرتے ہو نا؟ ذرا زور سے بولے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ آئندہ سال جب یہاں پروگرام ہوگا تو ایک عالی شان مدرسے کی تعمیر کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔